السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ماہ سفر اور توہمات۔ سفر کا مہینہ، سفر قمری کیلنڈر کا یعنی چاند کا دوسرا مہینہ ہے، جس کے حوالے سے لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف اس کے ساتھ بہت سی توہمات اور بدشگونیاں وابستہ کر لی گئی ہیں، اور دوسری طرف ان کے خود ساختہ حل بھی تلاش کر لیے گئے ہیں۔ مثلاً اس مہینے میں شادی نہ کرنا، چنے ابال کر محلے میں بانٹنا کہ ہماری بلائیں دوسروں کی طرف چلی جائیں، آٹے کی 365 گولیاں بنا کر تالابوں میں ڈالنا تاکہ بلائیں ٹل جائیں اور رزق میں ترقی ہو، 311 یا زیادہ بار سورۃ مزمل کا پڑھنا، اس مہینے کو مردوں پہ بھاری سمجھنا، اور اس کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا، جس کو 13 تیزی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں کی ہمارے دین میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ سب لوگوں کے اپنے ذہن کی خود ساختہ باتیں ہیں۔ انسان کے اصل نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت، اور ہمارا اس پر بھرپور یقین ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ شیطان انسان کو ہر زمانے میں حق سے دور لے جاتا رہا، اور اس کو اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، خود اپنی ذات کے بارے میں، نفع نقصان کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا رہا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے اہل کتاب کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں پائی جاتی تھی۔ مثلا قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورۃ النساء آیت، جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، یعنی اہل کتاب کی طرف علم ہونے کے باوجود، کتاب آ جانے کے باوجود ان کے عقائد کس طرح کے ہیں؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ وہ جبت یعنی توہمات، سحر، کہانت، جادو، ٹونے ٹوٹکے، بدشگونیاں، بدفالیاں، ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ والطاغوت، اور طاغوت پر یعنی شیطان پر، یا کوئی بھی ایسی قوت جو اللہ کی اطاعت اور عبادت سے روکے، ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان چیزوں پر اعتماد کرتے ہیں، ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے بارے میں کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ، یہ لوگ، أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، راستے کے اعتبار سے ایمان والوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی اہل کفر کو اہل ایمان کے مقابلے میں زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، یعنی جو لوگ جادو اور ٹونے ٹوٹکے کے کاروبار میں ملوث ہیں ان پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں بنسبت ان کے کہ جو ایمان لا کر خالص اللہ کی توحید کے دل دادا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے جو علم رکھتے ہوئے، کتاب رکھتے ہوئے، اپنے وقت کے مسلمان ہوتے ہوئے اس قسم کے کام کریں؟ فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، جو لوگ جبت پر ایمان لائیں اور یہ سب کام کریں، ان لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، فلن تجد لہ نصیرا، اس کے لیے تو تم ہرگز کوئی بھی مددگار نہ پاؤ گی، ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم سب اس معاملے میں بہت احتیاط برتیں۔ کسی بھی قسم کی خرافات، توہمات، بدشگونیوں پر یقین رکھنا شرک میں داخل ہو جاتا ہے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے نہایت لازم ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے بھی ان چیزوں کو نکال دیں، اور اس کے علاوہ معاشرے میں پھیلی ہوئی ایسی توہمات کا بھی سدباب کریں، ان لوگوں تک بھی پیغام پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے باہر نکل آئیں۔ سفر کا مہینہ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ نہ کوئی خاص عبادت کی ہے، نہ ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ جیسے ذوالحج میں حج ہوتا ہے، روزے، صدقہ خیرات، تکبیرات وغیرہ، اور اسی طرح محرم میں 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن سفر کے مہینے میں نہ تو کسی روزے کا حکم ہے، کھائیں پیئیں، اور نہ ہی کسی اور خاص عبادت کا حکم ہے۔
اور نہ ہی آپ نے کسی خاص بلا سے بچنے کے لیے خبردار کیا ہے. کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں یا کسی قسم کی کوئی پریشانیاں آتی ہیں یا کسی پہ یہ بھاری ہے اور کسی پہ ہلکا ہے. ہرگز نہیں، کچھ بھی ایسا نہیں. توہمات اور شگون جو اس ماہ سے منسوب کیے گئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں. عربوں کے ہاں اس ماہ سے متعلق جو غلط تصورات پائے جاتے تھے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عرب حرمت کی وجہ سے 3 ماہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں جنگ و جدل سے باز رہتے تھے. جنگ نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ حرام مہینے تھے، اور انتظار کرتے کہ یہ پابندیاں ختم ہو تو وہ نکلیں اور لوٹ مار کریں جو ان کا پیشہ تھا. لہذا سفر شروع ہوتے ہی وہ لوٹ مار، رہزنی اور جنگ و جدل کے ارادے سے جب گھروں سے نکلتے تو ان کے گھر خالی رہ جاتے. یوں عربی میں یہ محاورہ سفر المکانہ، گھر کا خالی ہونا، مشہور ہو گیا. تو اسی سے لفظ صفر بھی ہے. صفر میں کتنے نمبر ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، خالی. ٹھیک ہے. سفرن اور صفرن کے معنی ہے خالی ہونا. جیسے صفر کا ہندسہ عربی میں کہتے ہیں بیتن صفر من المتاع، گھر سامان سے خالی ہو گیا یا گھر سامان سے خالی ہے. ہم بھی جب کسی چیز کی بالکل نفی کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ زیرو لیول. تو بس یہی سمجھے کہ سفر اور صفر جو ہے اس میں کسی بھی چیز کے نہ ہونے سے پھر یہ توہمات منسوب کر لیے گئے کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی اور مصیبتیں آتی ہیں. اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز بھی اس مہینے میں ہوا، تو اس سے لوگوں کا اور زیادہ وہم پختہ ہو گیا کہ نعوذ باللہ یہ مہینہ مصیبتوں کے آنے کا مہینہ ہے، حالانکہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مشہور محدث اور تاریخ دان سخاوی نے اپنی کتاب المشہور فی اسماء الایام والشہور میں ماہ سفر کی یہی وجہ تسمیہ لکھی ہے. عربوں نے جب دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں، یعنی زیادہ لوگ، کیونکہ جنگ و جدل ہوتی تھی 3 مہینے کی بریک کے بعد، اور گھر برباد یا خالی ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس سے یہ شگون لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے، اور گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پہ غور نہ کیا، نہ ہی اپنے عمل کی خرابی کا احساس کیا، نہ لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل سے خود کو باز رکھا، بلکہ اس مہینے کو ہی منحوس ٹھہرا دیا. جبکہ نحوست کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ. اور ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا. پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسان کی نحوست کا تعلق اس کے اپنے عمل سے ہے، جبکہ عموماً وہ یہ سمجھتا ہے کہ نحوست کہیں باہر سے آتی ہے. چنانچہ وہ کبھی کسی انسان کو، کبھی کسی جانور کو، کبھی کسی عدد کو اور کبھی کسی مہینے کو منحوس قرار دینے لگتا ہے. عربی میں نحوست کے لیے لفظ طیرہ استعمال ہوتا ہے جو طیرن سے ہے، جس کے معنی ہے پرندہ. عرب چونکہ پرندے کے اڑانے سے فال لیتے تھے، اس لیے طائر بدفالی کے لیے استعمال ہونے لگا، یعنی برا شگون، بیڈ اومن.